شادی نمٹ جانے کے بعد دور اندیش خان نے اصغری خانم کو خط لکھا۔ وہ یہ ہے: آرام دل و جان برخوردار اصغری خانم، دعا۔ تمہارے بھائی کے خط سے تمہاری رخصت کا حال معلوم ہوا۔ تمنا تو یہ تھی کہ اس فرض کو خاص اہتمام سے ادا کروں، لیکن حاکم نے رخصت نہ دی۔ یہ تو تم جانتی ہو کہ سب بچوں میں مجھے تم سے خاص انس تھا، کیونکہ تم نے اپنی خدمت گزاری اور فرما برداری سے سب کے دل میں جگہ پیدا کی۔ تمہارے سبب تمہاری ماں کو بھی بڑی بے فکری حاصل تھی۔ خیر اندیش خان کے خط سے معلوم ہوا کہ تم نے اکبری خانم سے زیادہ جہیز نہیں لیا۔ اس سے تمہاری بلند نظری اور عالی ہمتی ثابت ہوتی ہے۔ اس کا نعم البدل یہ خط ہے، اور میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ ہر ایک مشکل تم پر آسان ہوگی، اور تم اپنی زندگی آرام و آسائش میں بسر کرو گی۔ بیٹی، سمجھنا چاہیے کہ بیاہ کیا چیز ہے۔ بیاہ صرف یہ نہیں کہ رنگین کپڑے پہنے، مہمان جمع ہوئے اور مال و اسباب اور زیور پایا، بلکہ بیاہ سے نئی دنیا شروع ہوتی ہے، نئے لوگوں سے معاملہ کرنا پڑتا ہے، نئے گھر میں رہنا ہوتا ہے۔ بیاہ یہ ہے کہ لڑکا لڑکی دونوں کو پکڑ کر دنیا کی گاڑی میں جوت دیا۔ اب یہ گاڑی قبر کی منزل تک ان کو کھینچنی پڑے گی۔ بس بہتر ہے کہ دل مضبوط کر کے یہ مہم انجام کی جائے، اور زندگی کے دن جس قدر ہوں، عزت آبرو اور اتفاق سے کاٹ دیے جائیں۔ اب دیکھنا چاہیے کہ اتفاق کن باتوں سے پیدا ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ بیوی اپنے میاں سے محبت کرے، بلکہ اس کا ادب بھی لازمی کرے۔ اس زمانے میں عورتوں نے ایسا دستور خراب کیا ہے کہ سہیلیاں جب بیٹھ کر باتیں کرتی ہیں تو ایک کہتی ہے: میں نے تو میاں کو یہاں تک دبایا ہے کہ کیا مجال جو میری بات کاٹیں یا الٹ کر جواب دیں۔ دوسری فخر کرتی ہے کہ میرے میاں جب تک گھڑیوں خوشامد نہ کریں میں کھانا نہیں کھاتی۔ تیسری بڑھ مارتی ہے کہ میرے میاں 10 مرتبہ پوچھتے ہیں تو 1 مرتبہ مشکل سے جواب دیتی ہوں۔ شادی بیاہ کے ٹوٹکے بھی اسی غرض سے نکلے ہیں کہ میاں مطیع و فرما بردار رہے۔ کہیں تو دلہن کی جوتی پر کاجل پاڑ کر میاں کے سرما لگایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر بھر جوتیاں کھاتا رہے اور چوں نہ کرے۔ کہیں نہاتے وقت دلہن کے پاؤں کے نیچے بیڑا رکھا جاتا ہے اور میاں کو کھلایا جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ پیروں پڑتا رہے۔ ان باتوں سے ظاہر ہے کہ عورتیں مردوں کا درجہ اور اختیار کم کرنے پر آمادہ ہیں، لیکن بیٹی یہ تعلیم بہت بری ہے، اس میں بہت خرابی ہے۔ بیٹی، تم گفتگو اور نشست و برخاست میں ہمیشہ اپنے میاں کا ادب ملحوظ رکھنا۔ اب آگے سنو۔ کیا وجہ ہے کہ شادی بیاہ ایسے چاؤ سے ہوتا ہے اور چوتھی کے بعد سے ہی ساس بہو کا بگاڑ شروع ہو جاتا ہے؟ بیاہ سے پہلے لڑکا ماں باپ میں رہا، صرف ان سے ہی اس کا تعلق رہا۔ ماں باپ نے اسے پرورش کیا اور توقع کرتے رہے کہ بڑھاپے میں ہماری خدمت کرے گا۔ لیکن بیاہ کے بعد بہو ڈولی سے اترتے ہی فکر کرنے لگی کہ میاں آج ہی ماں باپ کو چھوڑ دے۔ اگر بہو کنبے میں مل کر رہے اور ساس کو یہ نہ لگے کہ بیٹے کو ہم سے چھڑانا چاہتی ہے، تو ہرگز فساد پیدا نہ ہو۔ یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ بیاہ کے بعد ماں باپ کا تعلق چند روزہ ہے، آخر کو گھر الگ ہوگا ہی، میاں بیوی جدا ہو کر رہیں گے۔ لیکن نہیں معلوم کمبخت بہوؤں میں بے صبری کہاں سے پڑ جاتی ہے۔ جو کچھ ہونا ہے اسی دم ہو جائے۔ بہوؤں میں ایک عیب چغلی کا ہوتا ہے۔ سسرال کی ذرا ذرا سی بات آ کر ماؤں سے لگاتی ہیں، اور مائیں بھی کھود کھود کے پوچھا کرتی ہیں، لیکن اس کہنے پوچھنے سے لڑائی جھگڑے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بعض بہوئیں اس قدر مغرور ہوتی ہیں کہ سسرال میں کیسا ہی اچھا کھانا اور کپڑا ملے ہمیشہ حقارت سے دیکھتی ہیں۔ ایسی باتوں سے میاں کی دل شکنی ہوتی ہے۔ بیٹی، تم اس کی بہت احتیاط کرنا۔ ہمیشہ کھانا کھا کر اور کپڑے پہن کر بشاشت ظاہر کرنا، جس سے معلوم ہو کہ تم نے پسند کیا اور تمہارے لیے سسرال کی ہر چیز قابل قدر ہے۔ نئی دلہن کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ سسرال میں بے دلی سے نہ رہے۔ اگرچہ اوپری ہونے کے سبب اجنبی لوگوں میں جی نہیں لگتا، لیکن جی کو سمجھانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ روتے ہوئے گئے اور وہاں رہے تو روتے رہے، جاتے ہوئے دیر نہیں ہوئی کہ آنے کا تقاضا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ انسیت پیدا کرنے کے واسطے چوتھی چالوں کا رسم و رواج پسندیدہ ہے، لیکن اس سے زیادہ میکے کا شوق ظاہر کرنا سسرال والوں کو ضرور ناپسند ہوتا ہے۔ گفتگو میں اوسط درجہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ نہ اتنی باتیں کہ ہر وقت بک بک کرے، نہ اتنی کم کہ مغرور سمجھی جائے اور بولنے کے واسطے لوگ منت خوشامد کریں۔ ضد اور اصرار کسی بات پر زیبا نہیں۔ اگر کوئی بات مرضی کے خلاف بھی ہو تو اس وقت ملتوی رکھو، پھر کسی مناسب وقت پر طے ہو سکتی ہے۔ جو کام ساس نندیں کرتی ہیں
تم کو بھی اپنے ہاتھ سے کرنا آڑ نہ سمجھنا چاہیے۔ اپنا کوئی کام دوسروں کے ذمہ نہیں رکھنا چاہیے اور اپنی کسی چیز کو بے خبری سے پڑے نہ رہنا دینا چاہیے کہ دوسرے اٹھا لیں گے۔ جب دو آدمی چپکے چپکے باتیں کریں تو ان سے علیحدہ ہو جانا چاہیے اور پھر ان کی تفتیش مت کرنا کہ وہ آپس میں کیا کہتے ہیں، اور خواہ مخواہ یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ کچھ ہمارا ہی تذکرہ تھا۔ چھوٹوں کے ساتھ مہربانی اور بڑوں کا ادب کرنا ہر دل عزیز ہونے کی عمدہ تدبیر ہے۔ اور آخر میں فقط یہ چاہتا ہوں کہ تم ہر روز بلا ضرورت بھی اس خط کو کم سے کم ایک دفعہ پڑھ لیا کرنا تاکہ اس کا مطلب پیش نظر رہے۔ دعا گو خیر اندیش خان۔ باپ کا خط پا کر اصغری کے دل میں محبت نے جوش مارا اور بے اختیار رونے کو جی چاہا، لیکن نئی بیاہی تھی، ضبط سے کام لیا، یہ سوچا کہ سسرال میں کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا۔ باپ کے خط کو آنکھوں سے لگا کر احتیاط سے رکھ دیا اور ہر روز بلا ناغہ اس کو پڑھتی اور اس کے مطلب پر غور کرتی تھی۔